ویلکم بیک۔ اس سے قبل ذکر ہو رہا تھا پنجاب اسمبلی ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس انتہائی اہم مقدمے میں سماعت جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا بہت فیصلہ کن دن تھا، وہ کہ مکمل فیصلہ نہیں آیا ہے، لیکن اس کی خد و خال ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ مگر ایک مرکزی مطالبہ جو حکومتی اتحاد کا تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے، اسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی لیگل افیئرز حسنات ملک ہمارے ساتھ سپریم کورٹ سے موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب۔ جو فل کورٹ کا مطالبہ تھا مرکزی جو کہ حکومتی اتحاد کا، ان کے تمام وکلاء کا کہ فوری فل کورٹ بنایا جائے، اپیرنٹلی ایڈمنسٹریٹیولی بھی تیاری نہیں تھی کہ یہ جو مطالبہ ہے یہ کتنا قابل عمل ہے اور اس کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت ہے۔ بظاہر ایسا لگا کہ یہ جو تیاری تھی حکومت کی اس معاملے میں، یا جو ان کی جو معلومات تھی، وہ شاید کافی نہیں تھی۔ آج کی سماعت کے دوران کچھ اس کا اظہار ہوا، کیونکہ جو کئی بنیادوں پر، نہ صرف یہ کہ قانونی آئینی بنیاد پر، انتظامی بنیاد پر بھی اس مطالبے کو آج اس بینچ نے مسترد کیا۔ جی کمران صاحب، بیسیکلی جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے جو کیس ہے حکومت کا، وہ تو انتہائی کمزور ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں بڑا سیدھا لکھا ہوا ہے پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن چاہیے، ڈائریکشن اور جو ڈکلریشن ہے ڈی سیٹ کا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ڈی سیٹ کے لیے پارٹی ہیڈ چاہیے، لیکن ڈائریکشن کے لیے پارلیمانی پارٹی۔ لیکن جو حکومت کی کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ جی جو 63A کی انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، جس میں ووٹ ڈسکارڈ کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کو ریویو ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے یہ حکومت کی طرف سے تھا کہ جی لارجر بینچ یا فل کورٹ بینچ بیٹھے۔ حالات یہ ہیں کیونکہ بڑا اوپن سیکرٹ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی یہاں نظریاتی ایک ڈیوائیڈ بڑی کلیئر ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2022 میں تقریباً 12-13 کیسز 184(3) میں پبلک انٹرسٹ اور پولیٹیکل نیچر کے آئے، لیکن تقریباً 2-3 ججز سملر وہی سنتے رہے، سماعت انہوں نے کی۔ تو یہ ان کی طرف سے یہ جو ڈیمانڈ تھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیئر تھی، لیکن جو کیس تھا ان کا وہ انتہائی کمزور تھا۔ تو لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے گا، آپ کی معلومات زیادہ ہے، کہ لارجر بنچ اگر وہ کہتے ہیں تو شاید بات دوسری تھی، فل کورٹ جب وہ کہتے ہیں تو فل کورٹ کی ایک تشریح ہے، جو کہ فل کورٹ کا مطلب یہ ہے فل کورٹ، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور وہ ممکن میں ویسے بھی ایڈمنسٹریٹیولی مسائل تھے اس کے اندر، کیونکہ انہوں نے لارجر بنچ نہیں کہا، مسلسل فل کورٹ کہتے رہے۔ لیکن میرا خیال ہے کمران صاحب قدغن نہیں تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان اگر چاہتے تو لارجر بینچ بھی بنا سکتے۔ ان کے سامنے ایک جو نظیر رکھی گئی جس میں پارٹی ہیڈ کو امپورٹنس دی گئی، وہ 8 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اس میں وہ خود سیکریٹری ہیں، تو وہ 9 رکنی بینچ بھی بنا سکتے تھے۔ لیکن جو ایک تاثر ملا وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ بار بار یہ کہ ہم اس کیس کو پرولانگ کریں، کسی وجہ سے بھی پرولانگ کریں۔ آلریڈی حالات ملک کے جو ہیں، اکانومی کی صورتحال دیکھیں تو یہ جو اپریل سے جو ہے وہ ایک ڈیسٹیبلائزیشن ہے ملک میں، اس کو خاتمہ کیا جائے، اور اس کا یہ ہے کہ ونس فار آل۔ جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ جو بنیادی نقطہ ہے کہ جو جمعے کو جس طرح سے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی، اور جو ایک بہت ہی کامن سینس کی اور بنیادی بات ہے کہ 186 والا ہار گیا، 179 والا جیت گیا، اور اس کے بعد جو مختلف جو چوٹی کے وکلاء ہیں انہوں نے جو اس کی تعبیر کی، جو اس کی انٹرپریٹیشن کی، کہیں پر بھی حکومت کے کیس کی سپورٹ ہمیں نظر نہیں آتی، مورلی بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور لیگلی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، ایتھیکلی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بالکل میرا خیال ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیس ان کا بنتا نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب اگر لارجر بینچ بنا دیتے تو یہ جو نیریٹو ایک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ کوئی بھی جج ہوتا اس کے لیے آسان نہیں تھا کہ اس رولنگ کو جو ہے اپ ہولڈ کرے، اور بڑا واضح تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا گیا ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا ہے۔ لیکن بار بار یہ دوسری طرف سے یہ ہے کہ انہی ججز نے کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا تھا، پھر بھی کہا کہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ مگر اسرار صاحب یہ بڑی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی تو ہوتی ہے نا، ہر طرف ہوتی ہے۔ اب انہی ججز نے تو عمران خان کو گھر بھی بھیجا ہے، انہی ججز نے جو ہے وہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اس پورے معاملے کا، جس سے عمران خان کا اقتدار ختم ہوا،
انہوں نے وہ دیا تھا، تو ان کو تو ادھر سے بھی پھر اسی طرح کی یا کم و بیش اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ججمنٹ بھی انہی کی تھی، قاسم سوری کی رولنگ کو سیٹ اسائیڈ کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی اب ڈیمانڈ بن رہی ہے، سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بینچز کی کمپوزیشن کا جو چیف جسٹس کا اختیار ہے وہ ایک اس کو ریگولیٹ کیا جائے۔ ماضی میں بھی ثاقب نثار صاحب رہے ہیں، افتخار چوئی صاحب رہے ہیں، ان پہ بھی یہی الزامات لگے ہیں کہ لائک مائنڈڈ ججز کے بینچ بنا کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیف جسٹس صاحب پہ یا جج صاحب پہ کوئی بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی رولز ریگولیشن ہونے چاہیے۔ آج کی اس میرا خیال ہے جو بحث ہوئی اس کا یہ ہے کہ کم از کم آگے کے فیوچر میں جو کیسز ہیں پولیٹیکل نیچر کے، ان میں میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب احتیاط کریں گے، کیونکہ حسان صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ فارمیلٹی ہے، کل جو ہے کیونکہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے ٹپیکل ہے فاروق نائک صاحب کا کہ میں تو تھکا ہوا ہوں، تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں، پھر اپنا عرفان قادر صاحب کہ ارے جلدی کیا ہے ذرا سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور بھی سارے وکلا ان کو ساری پرائرٹی ان کی یہ تھی کہ ابھی سنے نہیں دیکھ لیتے ہیں، آرام سے کر لیں گے، اس کو رہنے دیں۔ تو یہ پرہیپس اس لیے کہ ان کے پاس کیس نہیں ہے۔ یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس جو کیس ڈپٹی اسپیکر کا ہے وہ بہت کمزور ہے حکومت کا، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریویو ساتھ سنا جائے 63A میں جو انٹرپریٹیشن کی اسی بینچ نے 3 ججز نے اس کو ریویو کریں، اس پہ لارجر بینچ بنائیں، اگر وہ ہوتا تو مے بی اس میں کیس بن جاتا اگر نئے ججز شامل ہوتے، لیکن اس میں کوئی چانسز نہیں ہے کہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے آج کسی قسم کی کہیں سے ججز کی طرف سے کوئی کلو بھی نہیں ملا جس سے کوئی گورنمنٹ کو فائدہ ملے، لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں بڑا کلیئر ہے پارلیمانی پارٹی کا، تو پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن ریکوائر ہے اور پارٹی ہیڈ کی نہیں ہے، اور یہ ایک جو ہے ایک سمپل نقطہ ہے، اس میں فیکچول کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ کل میرا خیال ہے کہ کل اس کا فیصلہ آ جائے گا آپ کے خیال میں؟ بالکل ہو جائے گا، لیکن اب دیکھیں کل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیا اپنا وہ سیاسی طور پہ جو اپنے جو بھی اسٹریٹجی بناتی ہیں، لیگلی تو میرا خیال ہے کہ ان کا اب کوئی کیس رہا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک، دو ٹوک بات کر رہے تھے اور بہت ہی عمدہ سینئر جرنلسٹ ہیں کہ لیگلی کوئی کیس نہیں ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے 179 والے کو جتا دیا اور 186 والے کو ہروا دیا، لیگلی یہ کوئی کیس نہیں بنتا تھا، اور کسی صورت سے جیسے کہ بھی آپ نے حسنات ملک سے بھی سنی، اور آپ پاکستان کے کسی بھی وکیل کو ہم آپ کو سناتے رہے، چوٹی کے وکیل، وہ کہتے ہیں معاملہ ہی کچھ نہیں ہے، بالکل زیرو کیس ہے، اور کسی حیثیت سے اس کی ٹانگیں نہیں کہ اس پہ کھڑی ہو سکے، اور اس کی بنیاد پر اتنی بڑی ایک کیفیت کو جنم دے دینا اور جس میں اتنی بڑی تشنج کو جنم دے دینا یقینی طور پہ یہ مناسب نہیں ہے۔ حکومتی اتحاد کا یہ کیس نہیں تھا۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں 75% نشستیں پی ٹی آئی جیت گئی، پاکستان مسلم لیگ نون وہ الیکشنز ہار گئی۔ اس کے بعد جب پنجاب اسمبلی کی اکثریت چینج ہو گئی تو وہ اکثریت جو تھی پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کے پاس آ گئی۔ پھر جب الیکشن ہوئے وزیر اعلیٰ کے چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان تو وہ الیکشن جیت گئی پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ۔ ان تمام مرحلوں میں آپ دیکھیں جمہوری لحاظ سے صاف اور شفاف معاملے، حکومت پنجاب وہاں پہ نون لیگ کی تھی، پھر یقینی طور پہ یہ الیکشنز تھے جس میں بزدار حکومت کا دفاع کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو، اس کے باوجود وہ الیکشن جیت گئے اور 75% نشستوں پہ الیکشن جیت گئے، کنونسنگ طریقے سے الیکشن جیت گئے۔ اس کے بعد اگر اس نتیجے میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن رہے تھے اس کو الٹ دینا، تو اسی لیے وہ کوئی کیس نہیں ہے، نہ لیگل، نہ ایتھیکل، نہ مورل، جیسا کہ بھی آپ نے ہمارے دوسرے بھی ماہرین سے سنا، پاکستان کے سارے وکلا یہ بات کر رہے ہیں۔